السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ دوستو ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے جس پر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کا سفر کیسا تھا، اس کے بارے میں ہم جانیں گے اپنے اس سیریز کے تھرو۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ شہر کس نے آباد کیا؟ اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مکہ شہر حضرت حاجرہ نے آباد کیا۔ یہی شہر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہوا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں نہ دور دور تک نہ کہیں آبادی، نہ پانی، نہ سبزے کا نشان تھا، مگر خدا تعالیٰ کو اس زمین کا مرتبہ ساری دنیا سے بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس میدان میں پہنچا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے اس حکم پر سر جھکا دیا اور اپنی بیوی اور بچے کو اس ویران میدان میں پہنچا کر آ گئے۔ حضرت حاجرہ یہاں حیران اور پریشان پھر رہی تھی۔ ان کی گود میں بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا کہ خداوند کریم نے وہاں اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جس جگہ آج بیت اللہ شریف ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے قریب آ کر زمین پر اپنے پاؤں کی ایڑی ماری اور خدا تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہی وہ چشمہ ہے جو زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے اس خشک اور بنجر علاقے میں پانی جاری کر دیا اور حضرت حاجرہ یہاں صبر و سکون کے ساتھ یہاں تنہا رہنے لگی۔ یہاں دیکھ کر پرندے آنے شروع ہو گئے۔ اتفاق سے اس زمانے میں یہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو پانی کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ انہوں نے پہاڑوں پر پرندوں کے جھنڈ اڑتے دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں کہیں پانی موجود ہے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک تنہا عورت بچے کو لیے بیٹھی ہے۔ ان لوگوں نے حضرت حاجرہ کے پاس آ کر ان سے وہاں رہنے اور پانی استعمال کرنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس قافلے کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی اور دیکھتے دیکھتے یہ سرزمین جس کو اس وقت تہامہ کہتے تھے ایک چھوٹی سی بستی بن گئی۔ حضرت حاجرہ کو یہاں رہتے ہوئے 15 سال گزر گئے۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی عمر 15 سال ہو گئی تھی کہ حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی والدہ کو زمزم کے کنویں کے قریب ہی ایک جگہ دفن کر دیا۔ حضرت حاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آئے۔ خدا پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس بستی میں کعبہ تیار کرے جو خدا کا گھر کہلائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں چننے کے لیے وہ جگہ بتائی جہاں آج تک بیت اللہ شریف موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اپنے باپ کا حکم مانا اور تعمیر کے لیے پتھر وغیرہ اکٹھے کرنے شروع کر دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں بنانی شروع کر دی۔ اس طرح کچھ عرصے کے بعد کعبہ تعمیر ہو گیا جہاں لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے اور تمام عمر لوگوں کو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی تبلیغ فرماتے رہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور انہوں نے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اس طرح مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سچا مذہب پھیلنے لگا۔ خدا پاک نے لوگوں کے دلوں میں اپنے پاک گھر کی عزت اور محبت ڈال دی اور دور دور تک اس کی شہرت بڑھ گئی۔ آخر 100 سال تک لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ آپ کی شادی مکے میں ہی ہوئی تھی اور یہی آپ کی اولاد بھی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب آپ کی نسل بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان میں کچھ لوگ دوسرے شہروں میں جا کر بس گئے۔ اس کا پارٹ 2 ہم نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔